کلوپترا دنیا کی حسین ترین اور دور اندیش عورت۔ اس نے 39 برس کی عمر میں خودکشی کر لی۔ دنیا کے دو عظیم ترین شخص اس کے دام محبت میں گرفتار رہے۔ یہ اس حسین ترین عورت کی زندگی کی ایک داستان کا حصہ ہے جسے دیکھتے ہی مردوں کے خون کی گردش تیز ہو جایا کرتی ہے۔ اس کا نام کلوپترا تھا۔ وہ سرزمین مصر کی دیوی صفت ملکہ تھی۔ کلوپترا نیل کی جادوگرنی۔ اسے مرے ہوئے 2000 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس کی شہرت صدیوں کی حدود و قیود سے آزاد چڑھتے ہوئے سورج کی مانند بڑھتی چلتی جا رہی ہے۔ اس نے 39 سال کی عمر میں خودکشی کر لی تھی، لیکن اس مختصر سی زندگی میں اس نے دنیا کے دو عظیم ترین انسانوں کو اپنی محبت کے جادو میں گرفتار کر لیا تھا۔ ان کے نام تھے انتونی اور جولیس سیزر۔ مؤخر ذکر کا احترام آپ اتنی ہی مرتبہ کریں گے جتنی مرتبہ آپ جولائی کے مہینے کا نام لیں گے، کیونکہ اس مہینے کا نام اس کی یاد میں رکھا گیا ہے۔ سیزر نے عملاً پوری دنیا فتح کر لی تھی، لیکن چھوئی موئی کلوپترا نے اسے فتح کیا، اور یہ اس نے کیسے کیا، یہ کہانی تاریخ میں ایک ڈرامائی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے 48 سال قبل، جب جولیس سیزر کا جنگی بیڑا اسکندریہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا تو اس زمانے میں کلوپترا کی بڑی خراب حالت ہوا کرتی تھی۔ اس کا تخت اس سے چھن چکا تھا اور وہ پائی پائی کی محتاج تھی۔ ہر وقت اسے اپنے قتل کا دھڑکا لگا رہتا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے شادی کر لی تھی، لیکن ان دونوں میں خانگی جھگڑے بے حد طوالت اختیار کر چکے تھے۔ اس کے بھائی نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے قاہرہ سے بھاگ گئی تھی۔ سیزر نے اسے اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا، لیکن وہ اس کے سامنے کیسے آتی؟ یہ ایک مسئلہ تھا، کیونکہ اسکندریہ اس کے بھائی کے جاسوسوں سے بھرا پڑا تھا۔ اگر وہ پکڑی جاتی تو اس کا مطلب موت تھا۔ آخرکار ایک اندھیری رات کو وہ اپنے ملازم کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے کی ایک کشتی میں بیٹھ کر اسکندریہ میں داخل ہو گئی۔ اس کے ملازم نے اس کو ایک غلیچے میں لپیٹ رکھا تھا جسے اب محل کے اندر پہنچایا جانا تھا۔ محل کے اندر پہنچ کر کلوپترا کے ملازم نے سیزر کی نظروں کے سامنے غلیچہ کھولا۔ جب کلوپترا اس کے اندر سے نکل کر مسکرانے لگی اور کمرے میں تھرکنے لگی تو اس کے بلوری اور مرمری بدن کو دیکھتے ہی حیرت زدہ سیزر کے خون کی گردش بڑھ گئی۔ ایسا جادوائی منظر اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں بدبدانے لگا، ایسی حسینائیں روم میں کیوں نہیں ہیں؟ سیزر کی عمر اس وقت 14 سال تھی۔ اس کا سر گنجا ہو چکا تھا۔ کلوپترا اس وقت عمر کے 21ویں سال میں تھی۔ کلوپترا کو دیکھتے ہی سیزر کو ایسا لگا جیسے کوئی طوفانی لہر اسے اٹھا کر محبت کے دم زدہ جزیروں میں چھوڑ آئی ہو۔ اس کی ذہانت اور جذبات کی اشتعال انگیزی نے سیزر کو زندگی بھر کے لیے کلوپترا کا غلام میں بے دام بنا دیا۔ اس کا بھائی اس کی ہلاکت کا متمنی تھا۔ سیزر نے قسم کھائی کہ وہ اس نوجوان کو ایک ایسا سبق سکھائے گا جو اس کو عمر بھر یاد رہے گا۔ اس نے بہادر رومی سپاہیوں کو مصری فوج پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور کلوپترا کے بھائی کا تعاقب دریا نیل تک کیا، جہاں وہ ڈوب کر مر گیا۔ اس کے بعد کلوپترا بلا روک ٹوک مصر کی ملکہ بن گئی اور فرعون کی سرزمین پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ کئی ماہ بیت گئے۔ سیزر کا کلوپترا سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ سیزر کی ایک بیوی روم میں بھی تھی، اس لیے وہ مروجہ قانون کی وجہ سے کلوپترا سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس بات سے واقف تھا کہ لوگ اس کے خلاف باتیں کریں گے، اس لیے لوگوں کی زبان کو لگام دینے اور اپنے بیٹے کو سیزر کا جائز وارث بنانے کے لیے کلوپترا نے ایک بہت ہی شاندار سی چال چلی۔ اس نے پادریوں کو حکم دیا کہ وہ سیزر کو ایک انسان کی بجائے دیوتا قرار دے دیں۔ اب وہ سورج کے دیوتا امون کا اوتار تھا اور سیزر کے بیس میں ان کی ملکہ کو ایک بیٹا دینے کے لیے آیا تھا۔ حالانکہ آج یہ کہانی بہت ہی عجیب سی لگتی ہے، لیکن آج سے 2000 سال قبل لوگوں نے اس پر یقین کر لیا تھا۔ اگر کلوپترا ہمارے زمانے میں ہوتی تو اسے اس داستان گوئی کی سزا بھگتنی پڑتی۔ اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد سیزر قتل ہو گیا اور شرابی اور مقروض انتونی روم کا سب سے طاقتور انسان بن گیا۔ اپنی فتح کے نشے میں چور، اس نے مشرق پر حملہ کیا اور لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کر دیا، اور خود بھی ایک غیر اخلاقی زندگی بسر کرنے لگا۔ اس وقت مصر مشرق کا امیر ترین ملک تھا، اس لیے انتونی کی بعض عقیدت مندوں نے اس سے کہا، آئیے اسکندریہ چل کر کلوپترا کا سر اڑا کر مصر میں عیش و عشرت کا بازار گرم کریں۔ یہ خبر سن کر کلوپترا کام گئی۔ وہ انتونی کو کیسے روکے؟ جنگ و جدل سے نہیں، پیار و محبت سے۔ ہاں، یہ طریقہ کامیاب رہے گا۔ اس کے گرد ایک الف لیلوی ماحول تھا۔ اس نے اپنی نشست کے آس پاس محبت کے دیوتا کیوپڈ کی علامت کے طور پر کئی خوبصورت لڑکوں کی تصاویریں بنواتی تھی جو اسے مورچھل سے پنکھا جل رہے تھے۔ آس پاس کئی جذبات انگیز خادمائیں تھیں
جنہوں نے ریشمی ملبوسات پہن رکھے تھے اور صحرائی موسیقی کی لہروں پر ناچ رہی تھی۔ طرح طرح کی خوشبوؤں اور سندل اور لوبان کے جلنے سے ماحول نشیلا بنا ہوا تھا، اور اس سارے طلسمی ماحول میں کلوپترا بذات خود ایک ابریشمی صوفے پر محبت کی دیوی وینس کا روپ دار کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب اگر آپ مارک انتونی ہوتے تو خود ہی بتائیے آپ کیا کرتے۔ انتونی اس ساری فسونکاری کے آگے بے بس ہو گیا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش ہی نہ کی۔ انتونی ایک بڑا سخت، اکھڑا اور بد تہذیب آدمی تھا، جو عورتوں کے اجتماع میں بڑا خوش رہتا تھا اور بعض اوقات وہ اپنے ملک کو بھی بدنام کرنے سے گریز نہ کرتا۔ اب کلوپترا، جو کہ ایک عظیم نسل سے تعلق رکھتی تھی، نہایت مہذب اور شائستہ خاتون تھی اور شعروں میں بات کیا کرتی تھی، اس کی بیوی بن گئی۔ وہ بے طرح اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا، جس سے اس کی ہنگامہ خیز اور وحشت بھری زندگی میں ایک سکون سا آ گیا۔ وہ اپنی بیوی کا اتنا دیوانہ ہوا کہ گزشتہ 2000 سالوں میں انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کلوپترا مردوں کو قابو کرنا جانتی تھی۔ اس نے انتونی کے انداز و اطوار کی پرواہ نہ کی، وہ سب کچھ اس کی خواہش کے مطابق کرتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ شمشیر زنی کرتی اور شکار کھیلنے جایا کرتی تھی۔ بعض اوقات وہ ایک غلام کا بیس بدل کر اس کے ساتھ رات کے وقت گلیوں میں گھومتی پھرتی۔ ایک بار وہ دریائے نیل میں مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ انتونی کے ہاتھ کوئی مچھلی نہ لگ رہی تھی۔ اس نے کلوپترا سے اس کی شکایت کی۔ کلوپترا نے اپنے ایک ملازم کو حکم دیا کہ وہ چوری سے ایک مچھلی لے کر جہاز کے عقب سے ہو کر دریا میں اتر جائے اور پانی کے اندر غوطہ لگا کر وہ مچھلی انتونی کے کانٹے کے اندر پھنسا دے۔ کلوپترا اس کا بڑا خیال رکھتی تھی اور اس کے لیے قسم قسم کے کھانے تیار کیا کرتی، تاکہ جس وقت انتونی کو کھانے کی خواہش ہو تو اسے جو چاہے مل جائے۔ کلوپترا کی اس خدمت گزاری اور وفا شاری پر انتونی اس کا اتنا گرویدہ ہو گیا تھا کہ ہوش و حواس بھی کھو بیٹھا۔ اس نے تحفے کے طور پر اپنے مفتوحہ علاقے کلوپترا کو دے دیے تھے، ان میں قبرص کا جزیرہ بھی شامل تھا۔ اس کی دریا دلی کا نقطہ عروج یہ تھا کہ اس نے سارے کا سارا ایشیا کلوپترا کو دے دیا تھا۔ ان تحائف کی خبر جب روم پہنچی تو وہاں کے لوگ نفرت اور غصے سے کھولنے لگے۔ سینکڑوں لڑائیوں بڑائیوں کے بعد اہل روم کے قیمتی خون سے حاصل کیے جانے والے یہ علاقے ایک مصری حسینہ کی عشوہ ترازیوں پر اس طرح نچھاور کر دیے جائیں گے۔ اس کا جواب جنگ تھا۔ کلوپترا کے دن بیت چکے تھے، وہ اپنا کھیل کھیل چکی تھی۔ روم غصے سے مشتعل ہو گیا۔ اس نے کلوپترا اور انتونی کی فوجوں کو شکست دے کر ان کے جہاز بھی نیست و نبود کر دیے۔ وہ اپنے انجام سے باخبر تھے۔ انتونی کو پتہ تھا کہ اگر وہ زندہ گرفتار ہو گیا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اس لیے اس نے اپنے سینے میں چھرا گھونپ لیا اور گر کر اس سے چمٹ گیا۔ کلوپترا نے قسم کھائی کہ وہ کبھی گرفتار نہیں ہوگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اسے روم میں گھمایا جائے اور لوگ اس پر آوازیں لگائیں، اس لیے اس نے زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ اس نے کس طرح یہ خودکشی کی، یہ راز کبھی نہ کھل سکے گا۔ وہ لوگ بھی اس سربستہ راز کو کھولنے میں ناکام رہے تھے، جو اس کی موت کے 20 منٹ بعد ہی اس کے کمرے میں پہنچ گئے۔ اکثر یہ کہتے ہیں کہ پہلے اس نے دانتوں سے اپنے بازو پر کاٹا تھا اور پھر زخموں میں زہر ڈال لیا تھا۔ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس نے پھولوں کی ٹوکری میں ایک سام ڈلوا کر اپنے کمرے میں منگوایا تھا۔ جب دشمن کی فوجیں اس کے محل کا دروازہ توڑ رہی تھی تو اس نے اس سام سے اپنی چھاتی پر ڈسوا لیا تھا۔ آج وہ مصر ہی میں کہیں مارک انتونی کے پہلو میں دفن پڑی ہوئی ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہے، یہ بھی ایک سربستہ راز ہے۔ اگر آپ اسکندریہ جا کر اس کی قبر تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ بڑے دولت مند ہو سکتے ہیں اور دنیا بھر کے اخبارات میں آپ کا نام جلی حروف میں شائع ہوگا۔ کیتھرائن، وہ دنیا کے سب سے بڑے ملک کی ملکہ تھی۔ وہ اپنے عاشقی کی فہرست میں اضافہ کر کے بے حد خوش ہوتی۔ روس کے شاندار تخت پر جتنے بادشاہ جلوہ افروز ہوئے، ان میں سے عظیم ترین ملکہ کیتھرین تھی، لیکن اس کا حقیقی نام کیتھرین نہیں تھا اور نہ ہی وہ روسی تھی۔ بعض مورخین نے تو اسے عظیم ماننے سے بھی انکاری ہیں۔ جب وہ روس میں آئی تھی تو کچھ بھی نہ تھی۔ وہ افلاس کی ماری ہوئی ایک جرمن شہزادی تھی جسے ہر کوئی راستے کا پتھر سمجھ کر ٹھوکر مار دیتا تھا۔ جب وہ روس میں پہنچی تو بالکل بے یار و مددگار تھی۔ اس کے باوجود روس کے تخت کے وارث شہزادے ڈیوک پیٹر سے شادی کرنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن جہاں تک پیٹر کا تعلق ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ پرلے درجے کا احمق تھا۔ اس کا چہرہ چیچک زدہ تھا اور چیچک اور پھنسیوں کے داغوں نے اس کے چہرے کو گھیر رکھا تھا۔ وہ جوتوں سمیت ہی بستر میں گھس جایا کرتا۔ زار روس بننے کے بعد بھی وہ اپنے معمولی ملازمین کے ہمراہ شراب پینے سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ چھڑی لے کر خود اپنے ہاتھوں سے اپنے سپاہیوں کو مارا کرتا تھا اور بعض اوقات فرش پر دراز پہروں موم کی گڑیوں سے کھیلا کرتا۔ ان گڑیوں کو اس نے سپاہیوں کی وردی پہنائی ہوئی تھی۔
کیتھرین کے بچے بھی تھے، لیکن اس کا احمق شوہر انہیں اپنے بچے تسلیم نہیں کرتا تھا۔ وہ صاف طور پر کہہ دیا کرتا تھا کہ وہ بچے اس کے نہیں تھے۔ وہ سینکڑوں مہمانوں کے روبرو کیتھرین کی بے عزتی کیا کرتا تھا۔ وہ اسے ایسی فحش گالیاں دیا کرتا تھا کہ انہیں دہرانے کی میں اپنے اندر ہمت نہیں پاتا ہوں۔ وہ اسے طلاق دینے کی دھمکی دیا کرتا تھا اور یہ بھی کہا کرتا تھا کہ وہ اسے زندگی بھر کے لیے کال کوٹری میں بند کر دے گا۔ وہ کیتھرین سے بے حد نفرت کرتا تھا اور کیتھرین بھی اسے حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ اس لیے اس نے اپنے شوہر کے خلاف بغاوت کر دی، اسے تخت سے معزول کر دیا اور اپنے ایک عاشق کی مدد سے اس کی شراب میں زہر ملا دیا۔ لیکن پیٹر اتنا سخت جان تھا کہ زہر بھی اس پر پوری طرح اثر انداز نہیں ہو سکا تھا۔ اس لیے کیتھرین کے عاشق نے اسے لات مار کر زمین پر گرا دیا اور اس کے گلے میں رومال باندھ کر اسے اس وقت تک بل دیتا گیا جب تک پیٹر کی جان نہ نکل گئی۔ تب اس واقعے کے 31 سال کے بعد تک کیتھرین روئے زمین کی عظیم سلطنت پر حکومت کرتی رہی۔ وہ ایک ایسی سرزمین پر حکمران رہی جس میں 50 مختلف نسلیں آباد تھیں۔ اس کے باوجود روز کو اپنا چھوٹا گھر کہا کرتی تھی۔ اس نے پھر کبھی شادی نہ کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تنہا رہی تھی۔ اس کے رومان بھرے گرم و گداز دل کی رقص گاہ میں سینکڑوں عاشق رقص کرتے تھے، لیکن وہ اپنے پوتوں کے ساتھ اس قدر سختی کیا کرتی کہ اس نے انہیں نباتات کی تعلیم حاصل کرنے سے بھی منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ اس سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ پودے کس طرح پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اپنے عاشقوں اور مداحوں کی خوب مدد کیا کرتی اور ان پر لاکھوں روپے خرچ کیا کرتی۔ اگرچہ ان میں سے کئی بڑے نااہل تھے، لیکن اس نے انہیں روس کی فوج میں جرنیل بنا رکھا تھا۔ اس نے پولینڈ کو فتح کیا اور اپنے ایک عاشق کو وہاں کا حکمران بنا دیا۔ وہ پولینڈ کا حکمران بننے کا خواہش مند نہیں تھا، لیکن کیتھرین اس قدر تنگ آ چکی تھی کہ وہ اس سے پیچھا چھڑانے کی خواہش رکھتی تھی۔ اس لیے اس نے اس کو ایک طرح سے پولینڈ میں ملک بدر کر دیا تھا۔ بعد میں کیتھرین اسے تباہ کر کے اس کا طلائی تخت روس میں لے آئی۔ وہ تخت اس نے اپنے غسل خانے میں رکھوا دیا اور اس پر بیٹھ کر غسل کیا کرتی۔ اس کے ایک خاص منظور نظر کا نام گریگری اور لوف تھا۔ وہ ایک فوجی آفیسر تھا اور بڑا خوبصورت تھا۔ اس کا جسم یونانی دیوتاؤں جیسا تھا۔ وہ ملکہ کو اپنے مکوں سے مار مار کر لال پیلا کر دیا کرتا تھا۔ تب وہ اس سے تنگ آ کر ہفتوں اسے اپنی شکل نہ دکھایا کرتا اور محل کی ہر حسین خادمہ کو چومتا پھرتا۔ لیکن اگر کیتھرین فراخ دل نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتی۔ وہ ہر بار خوبصورت اور لوف کو معاف کر دیا کرتی تھی اور خطابوں اور دولت سے مالا مال کر دیا کرتی۔ آخر کار وہ ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا اور بعد میں پاگل ہو گیا۔ تب عظیم کیتھرین کو ایک بدصورت دیو آس مرد سے عشق ہو گیا۔ اس کا نام پتمکن تھا۔ پتمکن کی صرف ایک آنکھ تھی، جبکہ اس کی دوسری آنکھ ایک جنگ کی نظر ہو گئی تھی۔ حالانکہ پتمکن ایک ایسے محل میں رہتا تھا جہاں دنیا کی ہر خوبصورت چیز موجود تھی، مگر وہ پاؤں میں محض سلیپر پہنے محل میں پھرتا رہتا تھا۔ اس کے کھردرے بال ہمیشہ بکھرے رہتے تھے۔ غسل سے اسے خدا واسطے کا بیر تھا۔ وہ اپنی انگلیوں کے ناخن چوستا رہتا تھا۔ وہ خام پیاز اور لہسن بڑی رغبت سے کھایا کرتا تھا۔ لیکن پتمکن طاقت کا پہاڑ تھا۔ اس کا صرف ایک لمس ہی کیتھرین کو مسرت سے ہمکنار کر دیا کرتا تھا۔ وہ اسے پیار سے سنہری تیتر اور کبوتر کہتی۔ اس کا کبوتر روس کے عظیم ترین جرنیلوں میں سے تھا۔ اس کے باوجود وہ توپوں کی گن گرج سے بڑا خائف ہوتا تھا، اور جب کوئی توپ چلتی تھی تو وہ کسی لڑکی کی طرح کانپ اٹھتا تھا۔ اگرچہ کیتھرین دنیا کی امیر ترین عورت تھی، لیکن وہ دن میں محض 2 بار ہی کھانا کھایا کرتی تھی اور اس کی غذا بھی بڑی سادہ ہوا کرتی۔ اس سے اچھی غذا تو ایک اوسط درجے کی آمدنی والا شخص کھاتا ہے، لیکن اس کا کھانا سونے کی پلیٹوں میں آیا کرتا تھا۔ اگر کبھی خانسامہ سے گوشت چل جایا کرتا تو وہ قہقہ لگاتی اور اسے اسی طرح کھا جایا کرتی۔ حالانکہ وہ دنیا کی سب سے زیادہ عاشق مزاج عورت تھی، لیکن اس نے کبھی شراب کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہ اتارا تھا۔ وہ پھلوں کا رس بڑے شوق سے پیتی تھی۔ اس کے علاوہ ہر صبح کافی کی 5 پیالیاں پیتی۔ یہ 5 پیالیاں تیار کرنے کے لیے 1 پاؤنڈ کافی استعمال کی جاتی۔ اس کے ارد گرد سینکڑوں غلام ہوتے، اس کے باوجود وہ اپنی آگ خود جلاتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی تمباکو نہیں پیا تھا، لیکن وہ نسوار خوب چڑھایا کرتی تھی۔ یہ نسوار بالعموم اس کے لباس پر بکھری پائی جاتی۔ حد تو یہ تھی کہ نسوار کی بو اس کے لباس میں بھی رچی ہوئی تھی۔ وہ بہت دراز قد تھی اور خود کو مزید دراز قد بنانے کے لیے گردن لمبی کر کے چلتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ بچپن کی ایک بیماری کی وجہ سے اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی اور اسے سیدھا کرنے کی خاطر اسے مہینوں ایک آہنی جیکٹ پہننی پڑی تھی۔ اس کے سر کی کھوپڑی اتنی مختصر تھی کہ کسی 6 سال کے بچے جیسی معلوم ہوتی تھی۔ 26 سال کی عمر میں اس کی کھوپڑی بڑھنا شروع ہوئی، اور وہ بھی قسم قسم کی جراحی کے بعد۔
اسے سر درد کے شدید دورے پڑتے تھے۔ وہ بڑی ضدی اور انا پسند تھی اور کسی ایسے خط کو ہرگز نہیں کھولتی تھی جس پر ہراپریل مجسٹی نہ لکھا ہوتا۔ ایک بار اس نے ایک شخص کا ناک کاٹ دیا تھا کیونکہ وہ شراب کے نشے میں خود کو اس کا شوہر کہنے لگا تھا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ کیتھرین موٹی ہوتی گئی، اتنی موٹی کہ اس کے پاؤں اس کا بوجھ سہارنے سے قاصر ہو گئے۔ پھر اسے پہیوں والی کرسی استعمال کرنا پڑی۔ اگرچہ وہ بڑی موٹی اور بڈھی کھوسٹ ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی جب بھی باہر آتی تو اس کے دل میں محبت کے سوئے جذبات جاگ پڑتے۔ اس عمر میں وہ ایک بار پھر محبت کا شکار ہو گئی، لیکن اس بار اس کا محبوب ایک ایسا لڑکا تھا جو اس کے پوتے کی عمر کا ہوگا۔ اپنی عمر کے آخری سالوں میں اس انا پسند، مغرور اور ضدی خاتون نے واقعہ ایک زار کی طرح حکومت کی۔ وہ عظیم ہو نہ ہو لیکن زبردست ضرور تھی۔